محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر کچھ نصیحتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی تو اجتماعی طور پر کوئی جمعہ ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے، کوئی نماز جنازہ کا موقع ہے، کوئی نکاح کا موقع ہے، اور کبھی انفرادی طور پر کسی ایک صحابی کو کچھ باتیں بطور نصیحت کے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں نا، ان سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، اور ان سے بڑھ کر خیر اور بھلائی اور ہدایت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی موقع پر 10 باتیں ارشاد فرمائی۔ تو آپ حضرات کی آج کی اس محفل میں وہ 10 باتیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی، اور یہ جو باتیں تھیں یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص نہیں تھیں کہ یہ تمہارے لیے ہیں، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ ہدایتیں اور نصیحتیں۔ یہ نصیحتیں ہم پڑھیں گے بھی، ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیز جس کے کرنے کا حکم ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہو، اور جس سے روکا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، میرے دوست کہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، بے شک سب کے ساتھ حضور کا تعلق بہت شفقت والا ہوتا تھا، بہت محبت والا ہوتا تھا، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق تھا اس میں ایک عجیب سی انسیت، قربت وہ جھلکتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پکڑ کے فرمایا، یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھنا، اور نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ خیر، تو اسی بنا پر نا یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ اس پس منظر میں ہے، اوصانی خلیلی، ورنہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت معاذ بن جبل ایک الگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اس لفظ کے پیچھے وہ سارا پس منظر ہے۔ مختلف مواقع پر سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ذمہ داریوں پر فائز فرماتے تھے۔ ان کو یمن کا گورنر بھی بنا کر بھیجا تھا۔ بہرحال تو 10 کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے 10 باتیں وصیت فرمائی، تلقین فرمائی۔
ان میں سے پہلی بات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ شرک سے نکلے تھے، ایمان کی شمع ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، ان کے ارد گرد شرک تھا ہما وقت، قرب و جوار کے علاقے، قوموں کی قومیں ان کی بنیاد ہی شرک پر تھی، ان کی معیشت شرک پر تھی، ان کی معاشرت شرک پر تھی، ان کی سیاست شرک پر تھی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ویسے تو قرآن کریم نے بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا اور ہم بھی سنتے رہتے ہیں بہت سے مواقع پر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم شرک نہیں سمجھتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرک قرار دیا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم شرک نہیں سمجھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک قرار دیا۔ میں وہ باتیں خصوصاً عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تلقین یہ ہے، حکم یہ ہے، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ لہذا جس چیز کو اللہ رب العزت نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دے دیا ہے، اس سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر تم میں سے کوئی قسم کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے، نہیں تو خاموش رہے۔ اللہ کی قسم کھائے نہیں تو خاموش رہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے۔ سننے والی بات اگلی ہے، سننے والی بھی ہے، سمجھنے والی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھائی، کسی چیز کی قسم کھائی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ۔ لہذا قسم جب بھی کسی کو کھانے کی ضرورت پڑے، کوشش کرے بغیر قسم کے کام چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز کے ساتھ اللہ کی قسم جڑ جاتی ہے اس چیز کا حکم بدل جاتا ہے، اس چیز کا معاملہ بدل جاتا ہے، اس چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ میں پھر وہ بات اصول عرض کر دوں۔ اللہ کی قسم کھائی جائے، اگر بہت ضرورت ہو، بغیر قسم کھائے کام چل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، بغیر قسم کھائے کام نہیں چلتا تو مجبوری کے تحت، بہت ضرورت کے تحت بہت احتیاط سے قسم کھائے۔ ہمارے یہاں کاروبار چلتا ہے قسموں کا نا، اس لیے میں تھوڑا سا تاکید اس پر زور دے رہا ہوں تھوڑا سا۔ ہمارے یہاں قسموں کا کاروبار چلتا ہے، قسم کھائے، تم بھی قسم کھاؤ، قسم کھا کر پھر جو مرضی ہم کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہاں کھائی جائے جہاں قسم کے بغیر گزارا نہ ہو۔ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کوئی چیز ہڑپ کی، اس پر قبضہ کیا، ہتھیا لی، اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر،
کوئی کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لیا، اس کی چیز ہڑپ کر لی، قبضہ کر لیا، ہتھیا لی، حرم علیہ الجنہ واوجب علیہ النار، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور جہنم واجب کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور جہنم اس پر لازم کر دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز بھی ہو، معمولی سی چیز، کم قیمت، چھوٹی سی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، چاہے پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، لکڑی کا ٹکڑا کسی کا تھا، دوسرے نے اللہ کی قسم کھا کر اس کو ہتھیا لیا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قسم کھاتے ہوئے احتیاط برتی جائے، قسم بے انتہا احتیاط کے ساتھ کھائی جائے، ضرورت ہو تو کھائی جائے، نہ ضرورت ہو تو اس سے بچا جائے۔ آگے تو آپ نے فرمایا کہ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیرے باپ کی قسم، تجھے تیرے بچوں کی قسم، تجھے اس پاک زمین کی قسم، تجھے اس رزق کی قسم، یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے یہ۔ میں نہیں کہہ رہا، میں قطعاً کوئی مفہوم نہیں بیان کر رہا، میں تو صراحتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی کسی نے قسم کھائی فقط اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیز ہمارے ہاں بہت عام ہے، قسم احتیاط سے کھائی جائے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم کھانی اللہ کی کھائے، او لیصمت، نہیں تو خاموش رہے۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہیں ہے۔ ہاں ایک قرآن کریم کے بارے میں اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم کی گنجائش ہے بس، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ نبیوں کی قسم کھانا شرک ہے، ولیوں کی قسم کھانا شرک ہے، جگہوں کی قسم کھانا شرک ہے۔ لا تشرک باللہ، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے نصیحت فرمائی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے اور چاہے تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جس شخص نے نماز پڑھی اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھی، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا، سب کو پتا چلے جناب آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دنیا کو پتا نہیں میرا روزہ ہے، پتا نہیں میرا روزہ، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں روزے سے ہوں، میں فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من تصدق یرائی، جس نے صدقہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ عبادات ایسے کریں، وہ ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سردیوں میں شاید آپ کو اتنی اچھی طرح سمجھ نہ آئے، گرمیوں میں سے ہی سمجھ آتی ہے یہ والی، کیونکہ قیامت کے روز جو سورج ہے وہ انسانی سروں کے اوپر ہوگا، اور
اس قدر خوفناک شکل میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ آپ نے فرمایا کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا آدھی کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن، کسی کا آپ نے فرمایا اس کا پسینہ لگام بن کر اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، سورج سر کے اوپر۔ لوگ کہیں گے انبیاء علیہم السلام سے، اللہ سے کہیں جہنم میں پھینک دیں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ وہاں اس وقت ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس سائے کے نیچے اللہ جن خوش قسمت لوگوں کو سایہ اور جگہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے رجل تصدق بیمینہ لم تعلم بشمالہ، وہ اللہ کا بندہ بھی ہوگا، صدقہ کرتا تھا تو دائیں سے کرتا تھا تو بائیں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اور من تصدق یرائی، اور جس نے اس لیے کیا لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا سخی انسان ہوں، میرے دل میں لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے، اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اس کو 10 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، یہ غرباء مساکین کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ ایک تو اس کا انتظامی طریقہ ہوتا تھا نا کہ بھائی آپ بیت المال آئیں اور اپنا لے جائیں، یہ تو انتظامی طریقہ ہوتا تھا۔ انتظامی سے ہٹ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب رات چھا جاتی تھی، لوگ سو جاتے تھے، خاموشی سے نکلتے تھے اور مساکین اور محتاجوں کے گھروں کے قریب رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے نکل جاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون دے گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کہتے کل جب ہم اپنے امور میں بیٹھیں گے تو آپ آنا، اس وقت چاہے 10 وزراء بھی آ گئے ہیں، اہل علاقہ بھی آ گئے ہیں، آؤ بھائی آپ غریب ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، الو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، رات جب لوگ سو جاتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، پھر نکلتے تھے اور جا کر لوگوں کے گھروں کے اندر تقسیم کر کے۔ اور کئی ہمارے اس نوعیت کے بڑے لوگوں کے بارے میں ہے کہ خاموشی سے لوگوں کے گھروں میں پھینک دیا کرتے تھے پیسوں کی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ، یا جو دراہم ہوتے تھے ان کی تھیلی سی بنا کر وہ ان کے گھروں میں پھینک دیتے تھے، خود ہی اٹھا کے کھا لیں گے۔ جس نے تصدق یرائی، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جس نے لوگوں کے دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا ہے۔ وہ بات یہ چل رہی تھی، اے معاذ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ بتوں کو سجدے کرنا وہ تو بڑی بات ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی، دوسری نصیحت یہ فرمائی لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من مالک واہلک، اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تجھے حکم دیں کہ اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ دے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دے دی ہے۔ ماؤں کی نافرمانی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دی۔ ہاں ایک بات میں عرض کر دوں درمیان میں، ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض حکم نہ ماننا ضروری ہے۔ ماں باپ کے بعض حکم نہ ماننا ضروری ہے۔ کون سے حکم؟ اگر وہ ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، پھر نہیں۔ گناہ کا حکم دیں پھر نہیں ماننا۔ وہ کہے نا ماں باپ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ سے بڑی اللہ کی ذات ہے جس نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، وہ کام جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو نا، اس میں کسی کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی کی بات نہیں ماننی، اس میں ماں باپ کی بھی نہیں ماننی۔ اگر ماں باپ کسی ناجائز کام کا کہیں، غلط کام کا کہیں، حرام کا کہیں، نہیں ماننی۔
نہیں ماننی. ہاں ماں باپ جائز کام کہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا کام کہیں، وہاں نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں ماننا ہے، وہاں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. اچھا ماں باپ غلط کام کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں، حرام کام کہتے ہیں. اب سنیے گا ذرا، ماں باپ ناجائز کام کہہ رہے ہیں، حرام کام کہہ رہے ہیں، بدتمیزی کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے. بدتمیزی کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے، بد اخلاقی کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے، ان کے سامنے منہ پہ چیوڑی چڑھانے کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے، ان کے سامنے یوں اپنا قد آدھا فٹ اونچا کر کے کھڑے ہونے کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے. ہاں یہاں پر بھی نہیں ہے. غلط بات ہے صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ میں معذور ہوں، اس میں اللہ رب العزت کا مجھے یہ حکم ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا. بس کسی کام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے، ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے. والدین کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت کہیں پر بھی نہیں. آپ کو کیا پتا، آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو بات غلط ہے ماں باپ کی، وہاں اللہ کی ذات مقدم ہے. ماں باپ کا احترام رکھتے ہوئے کہنا جی میں معذور ہوں، میں یہ بات نہیں مان سکتا آپ کی. دیکھیں ایک شخص کی شادی ہو گئی ہے، ایک شخص کی شادی ہو گئی ہے، بڑا معقول رشتہ ہے، بڑا مناسب رشتہ ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے. اہل خانہ اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی بیوی ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، شرعی امور بھی پوری کرتی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، لیکن کسی وجہ سے ماں باپ کی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے. اب اگر ماں کہے باپ کہے چھوڑ اس کو، پٹائی کر اس کی، مار اس کو، کیوں کیوں؟ تو ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن ان سے کہنا ہے میرے پاس اس کو مارنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میرے پاس اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میرے پاس اس کو چھوڑنے کی میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں طلاق دی جائے. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں جس خاتون کا نکاح ہو چکا ہو، جس خاتون کا نکاح ہو چکا ہو، نکاح کے بعد، اصولی بات سمجھیے گا، نکاح کے بعد عورت پر خامن کا حق مقدم ہو جاتا ہے ماں باپ سے بھی. اگر کسی خاتون کے والدین یہ کہتے ہیں، اگر کسی خاتون کے والدین یہ کہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ، نہیں جانا ادھر، سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو، انہیں پتہ نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں. اور خامن کہتا ہے اس خاتون کو کہ تم میری بیوی ہے، آ جاؤ گھر پہ، میرا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ کے والدین سے میں بات کر لوں گا. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑے اور اپنے خامن کے پاس آئے. ماں باپ خود مختار نہیں ہے، خدا نہیں ہے کہ جو کہا ہے ماننا ہی ماننا ہے. نہیں، جو ہم کہہ دیں ماننا ہی ماننا ہے. بس ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اور اگر جائز بات ہے ماں باپ کی، اس کا ماننا فرض ہے اور واجب ہے اور لازمی ہے اور ضروری ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، کسی گھر کی روٹین ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا رات 10 بجے کے بعد گھر سے نہیں جانا، گھر کے اندر بس جن کے جتنے کام کاج ہیں نمٹا لو. اب یہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اب اس شخص نے گھر میں رات 10 بجے کے بعد گھر میں رکنا ہے، نہیں جانا باہر. ماں باپ صحیح کام کہہ رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ گھر سودا صرف لا دو. ایک شخص جانا چاہتا ہے کہیں باہر، وہ جی میں روزگار کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں، میں کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں. ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا
اللہ کا دیا ہوا ہے، یہاں پر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں 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 میں جا رہا ہوں. نہیں، اب تو نہیں جائے گا، اب تو نہیں جائے گا. کیوں؟ باہر جانا کون سا فرض ہے؟ کون سا اللہ کا حکم ہے؟ کون سا اللہ کے نبی کا حکم ہے؟ نہیں. ہاں، ماں باپ کی بات ماننا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. اب تو باہر نہیں جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اصول ہے نا، اس کو پہچانے، اصول پہچانے. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ جب ماں باپ تمہاری مرضی کے خلاف بات کرے نا، اکڑ جاؤ، آگے اڑ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ سٹینڈ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون. سٹینڈ لو ان کے سامنے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، اپنی غرض، اپنی ذات کے لیے سٹینڈ نہیں لینا. ہاں، ماں باپ اگر اللہ کے حکم کے خلاف بات کہیں تو پھر ان سے معذرت کرو، پھر ان سے معذرت کرو. لیکن ولا تنہرہما، کہیں جھڑکنا نہیں ہے، کہیں اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا، کہیں لہجے کی تلخی نہیں لانی، کہیں چہرے پہ بل نہیں لانے. ولا تعقن والدیک. دیکھیں، ماں باپ کی لمٹ ہے، ماں باپ اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر ماں باپ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی عذر نہیں ہے، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی عذر نہیں ہے، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی عذر نہیں ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے کہ بیوی کو طلاق دے دے. ہاں، شرعی طور پر عذر ہے، اخلاقی طور پر عذر ہے، ماں باپ کہہ سکتے ہیں. ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شرعی طور پر یہ عورت غلط ہے، اخلاقی طور پر یہ عورت غلط ہے، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن شرعی طور پر بھی غلط نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط نہیں ہے یہ خاتون. اور بس اس کے ماں باپ کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، انہوں نے فلاں موقع پر ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ ہو گیا تھا. معذرت کے ساتھ ماں باپ کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ اس موقع پر وہ اپنی اولاد کو طلاق کے لیے کہیں، گھر اجاڑنے کے لیے کہیں. اور خاتون کا اگر نکاح ہو گیا ہے، یاد رکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جو معاشرہ ہمیں جس الٹ سمت میں لے کے جا رہا ہے نا، غلط ہے. آنکھیں کھولنی ہے. ہم نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، شیطان کی پرستش نہیں کرنی. سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن اس سورہ یاسین میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، مسلمانوں سے ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ. ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی آج تمہیں اجازت نہیں ہے، الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، یہ بتاؤ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے اس نے پتہ نہیں کتنی قوموں کو تباہ کیا اور گمراہ کیا. تو شیطان کی پرستش نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی. شیطان کیا چاہتا ہے؟ رشتوں میں دراڑیں، طلاقیں، خلے. شیطان یہ چاہتا ہے. شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی پرستش نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ میاں بیوی کا پیار و محبت، رشتوں کا تعلق، رشتوں کا جڑا رہنا، رشتوں کا منسلک رہنا، صلہ رحمی، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. میں یہ حدیث بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ حدیث میں بارہا عرض کر چکا ہوں. اللہ رب العزت نے جو رشتہ داری کا تعلق ہے یہ پیدا فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا براہ راست فرمان ہے. اللہ رب العزت نے رشتہ داری کا تعلق پیدا فرمایا. اخذ بیمینہ، اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا. واللہ عالم کیا کیفیت تھی. خالق وہ ہے، وہ مخلوق ہے، ان کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بتایا. رشتہ داری کے تعلق نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا. یا باری تعالیٰ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. اللہ کا توڑنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. تو رشتوں کا جوڑ، شیطان رشتوں کا توڑ چاہتا ہے، رشتوں کا توڑ چاہتا ہے. اللہ رشتے جوڑتے ہیں، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ماں اور باپ، بہن اور بھائی، اللہ رشتے جوڑتے ہیں. خالہ اور پھپھو. آج کل یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، رشتہ داری یہ کس نے بنائی ہے؟
ایک دفعہ بول دیجئے. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے رشتہ داری، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. میرے ماں باپ میں خود نہیں بنا کے لایا، میرے چچا، ماموں، خالہ، پھپھو اور ان کی اولادیں یہ میں خود نہیں بنا کے لائی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. رشتہ داری اللہ رب العزت نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی. اور بنا کر اللہ نے کہا ہے کہ ان کو جوڑو، ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرو. ہمارے ہاں رشتہ داروں کو دشمن کے درجے میں تصور کیا جا رہا ہے. رشتہ دار ایسے، رشتہ دار ایسے، رشتہ دار ایسے، رشتہ دار. کوئی بات نہیں، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نیکی کی، بھلائی کی. انہوں نے کچھ لیا آپ سے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں پتہ نہیں کتنا آپ کو دیں گے. ہاں، اب اندازہ لگائیے کہ انسان صدقہ دینا چاہتا ہے، پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. انسان زکات دینا چاہتا ہے، پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. انسان ویسے بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. قربانی کی ہے، رشتہ داروں کو شامل کرو اس کے اندر. عقیقہ کیا ہے، رشتہ داروں کو شامل کرو اس کے اندر. اللہ رب العزت نے تو قریب کیا ہے، جوڑا ہے، ہم دور کرتے ہیں. صلہ رحمی کو لازم قرار دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جب حضور نے فرما دیا نہیں جائے گا تو اس کا مطلب نہیں جائے گا. حضور نے فرما دیا نا نہیں جائے گا. مجھے بڑا دکھ ہوا، ہمارے ایک نمازی ساتھی تھے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. بی بلاک میں نہیں رہتے تھے، کسی اور بلاک میں زیادہ نشاندہی نہیں کرنا چاہتا. ان کا بیٹا حج پہ جا رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ جو بیٹا حج پہ جا رہا ہے وہ اپنے سگے بھائی سے نہیں بولتا. مجھے کہنے لگے قاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قاری صاحب خدا کے لیے اس کو کہیں، خدا کے گھر میں تو بعد میں جانا، پہلے بھائی کو تو منا لے. صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، بھائی کے ساتھ بالکل قطع تعلقی، شکل دیکھنا، دعا، سلام، غمی، خوشی، سب کے اندر بالکل قطع تعلق ہے. حج پہ جا رہا ہوں، اللہ حج قبول فرمائے. میں یہ تو نہیں کہتا حج قبول نہ ہو یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی حیثیت نہیں، میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کر رہا ہوں. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی قائم کی ہوئی رشتہ داری توڑ دی ہے. جہنمیوں کی جو صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بھی، 14ویں پارے کے اندر بھی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان کے بارے میں آگے آتا ہے اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار. دنیا میں ان پر لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے. ہے رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور اس رشتہ داری میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. اے معاذ لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، پہلا حق ماں باپ کا ہے. لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، بات ختم، اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں. ماں باپ جو کام جائز کہتے ہیں، مطلب وہ ناجائز کام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس میں ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے، لازم ہے، ضروری ہے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ساتھی آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ اپنا نور ان کے سینوں میں ڈالے، اور اللہ کے نور سے یہ دیکھیں، اور اللہ کے نور سے یہ سنیں، اللہ کے نور سے یہ بولیں، اور اللہ کے نور سے یہ فیصلے کریں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت. لیکن ایک عجیب سا شر پھیل رہا ہے. ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو عقل سمجھی کوئی نہیں ہے، چھوڑو ان کو، کیا پتا کہ زمانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، جدید دور کے تقاضے کیا ہیں. جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا، جس کے خون سے تو پلا ہے اس کو نہیں پتا، جس کے وجود سے تیری پرورش ہوئی ہے اس کو نہیں پتا، تجھے پتا ہے. اور جب یہ پہنچتے ہیں نا 50 سال کو، پھر کہتے ہیں یار ماں باپ ٹھیک کہتے تھے. پھر کہتے ہیں ماں باپ ٹھیک کہتے تھے. اب صرف بھگتنے کا وقت رہ گیا ہے، اب تو بھگتو بھائی جو کچھ غلطی کی ہے. لا تعقن والدیک،
لیکن میں نے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کوشش اس لیے کی ہے کہ والدین جو ہیں وہ بالکل فری ہینڈ نہیں ملا ہوا ان کو، جو مرضی کرو بھائی، تم ماں باپ ہو، تم تو خدا ہو، اپنے فیصلے نافذ کرو ان کے اوپر. نہیں، والدین ان کی اطاعت ہے جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں. جو غلط کام کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے، والدین کو وہ بات کہنے کا حق ہی نہیں ہے. اور اگر وہ والدین ایسی بات کرتے ہیں، والدین مجرم ہیں، والدین قصوروار ہیں. اور باقی جائز امور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 نصیحتیں تھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا تھوڑا سا. تو پہلی نصیحت یہ تھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کے راکھ کر دیا جائے. پھر میں نے شرک میں وہ شرک جو ہم عام طور پر کر رہے ہیں اور اس شرک نہیں سمجھ رہے، اس کی تفصیل بھی عرض کی. بہت سے ساتھی تاخیر سے آئے ہیں، بھائی جلدی آیا کریں نا، جلدی آ جائے کریں تاکہ پوری بات سن لیں. بہت سی وہ چیزیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرک قرار دیا ہے. اگر کوئی ساتھی تاخیر سے آئے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں. پورا بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، ریکارڈنگ بھی لیں، سن لیں، تاکہ ہم نادانستگی میں کہیں شرک کے مرتکب نہ ہو رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا. اور دوسری نصیحت فرمائی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت میں اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے.